حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار سے کسی نے عرض کی کہ سرکار رشتوں کو کیسے پائیدار بنایا جا سکتا ہے؟ آپ نے جیسے انسان کی زندگی کے دیگر پہلو پہ روشنی ڈالی، اسی طرح آپ نے انسانی تعلقات پہ بھی، یعنی سوسائٹی میں رہنے کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے فرامین سے لوگوں کو راہ ہدایت سے آشنا کیا، اور آپ نے اکثر و بیشتر اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا کہ سالونی یعنی آپ نے علم کے حوالے سے بارہا اظہار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں آپ میں سے اٹھ جاؤں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زمین کی بجائے آسمان کے راستوں کے متعلق پوچھیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہ گزروں سے آشنا ہوں، آگاہ ہوں، باخبر ہوں۔ تو آپ نے انتہائی خوبصورت ترین نسخہ کیمیا بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ آپ کے تعلقات ہیں، اگر آپ غلطی کرتے ہیں تعلقات میں تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کریں، اور جہاں پہ آپ درست ہوں تو وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ اب یہ کتنا خوبصورت ایک اصول وضع فرما دیا کہ اگر آپ درست نہیں ہیں تو آپ اپنی غلطی تسلیم کریں، یعنی کنفیشن کریں۔ اگر آپ درست ہیں تو وہاں پہ آپ خاموشی اختیار فرمائیں۔ اب اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے اس طرز فکر کا، اگر اللہ پاک کی توفیق سے انسان مولا پاک کے فرمان مقدسہ کی روشنی میں اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا جو بینیفٹ ملتا ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ سیلف ریکگنیشن کی طرف انسان جستجو کرتا ہے۔ یہ جو آپ کا فرمان مبارک ہے، اس پہ جو پہلی چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعوت فکر ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے آپ کو جاننے کی، کیونکہ جب تک میں اپنے آپ کو جان نہیں پاؤں گا تب تک یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اپنے صحیح اور غلط کا فرق بیان کر سکوں یا خود محسوس کر سکوں اور پھر اسے بیان میں لا سکوں۔ یعنی اپنے درست اور غلط ہونے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے خود سے آگاہ ہونا ہوگا۔ ہمیں خود سیلف ریکگنیشن کی کوشش کرنی ہوتی ہے، تب جا کے یہ ایویلیویشن ہوتی ہے، یہ جا کے فرق سامنے آتا ہے کہ ہم درست ہیں یا ہم درست نہیں ہیں۔ تو جب آپ سیلف ریکگنیشن کی طرف جاتے ہیں تو سیلف ریکگنیشن کو آپ عام معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ ظاہری معاملات کو سامنے دیکھ کر کوئی بھی معاملہ ہے تو اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا موقف درست ہے یا آپ کے عزیز کا، آپ کے تعلق دار کا موقف درست ہے۔ یہ ایک سپرفیشل ویو ہے، ایک یعنی عام اپروچ ہے کہ جو معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ڈس ایکویلبریم پیدا ہوا، کہاں پہ ان ایکویلٹی سامنے آئی۔ یہ پیغام جو مولا پاک کی طرف سے جو بھی فرامین مبارکہ ہیں، ہر انسان نے اس پہ اپنی استاد کے مطابق اس پہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ اگر میری مقصد بالکل استاد مختصر سی ہے تو میں نے اسی تناظر میں دیکھنا ہے۔ یہ اپنے اپنے ویژن کی بات ہے، جس کا ویژن جتنا زیادہ براڈ ہوگا وہ اتنا زیادہ براڈ اسپیکٹرم میں اس بات کو دیکھے گا۔ اور مولا پاک کے فرامین مبارکہ کی یہ شان ہے کہ انہیں جتنے زیادہ بڑے کینوس میں دیکھتے جائیں گے ان میں وسعت پذیری آتی جائے گی، یعنی ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر اسے سیلف ریکگنیشن کو دیکھیں تو سیلف ریکگنیشن کے بعد اب جب آپ اپنی انٹراسپیکشن پہ یعنی اپنے باطنی مطالعے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس بکھیڑے میں نہ گزاروں کہ تعلقات کو بناتا اور پھر انہیں سنبھالتا پھروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس کیمسٹری کو جاننے کی کوشش کروں کہ تعلقات ہیں کیا، اور ان میں یہ تضادات، ان میں جو ڈیفرنسز ہیں وہ کیوں ابھرتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر انسان ایک الگ اینٹیٹی ہے، اس کا ایک الگ تشخص ہے، ایک الگ ہستی ہے۔ تو جو فکر ہے یا جو نقطہ نظر ہے اس میں یہ جو اختلاف ہے یہ ایک نیچرل بات ہے۔ ہر انسان نے چیز کو اپنے انداز سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنے کا فرق ہے، اس فرق کو اختلاف کا نام نہ دیا جائے تو وہ زیادہ موضوع ہے، بلکہ یہ ایک خوبصورتی ہے چونکہ ہر انسان نے اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو دوسروں کی نظر سے دیکھی گئی جو چیز ہے اس کے نتائج وہ کوئی اتنا زیادہ موضوع نہیں ہوتے۔ تو جب چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ پھر
اسی انداز میں اس کی وسعت نظری اس میں آتی جاتی ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی ذات کیا ہے، جب آپ اپنے من میں ڈوبنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ آپ یوں سمجھیں کہ پھر آپ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں فزیکل ورلڈ سے میٹا فزیکل ورلڈ میں۔ اب آپ مادے سے، حواس سے، سینسز سے، فزیکل ورلڈ سے آپ آہستہ آہستہ ماورائیت اختیار کر کے آپ انویزیبل ورلڈ میں جا رہے ہیں، یعنی آپ اپنی انر سیلف میں آپ غوطہ زن ہو رہے ہیں اور وہاں اپنے انر سیلف کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انر سیلف کو جاننے کی کوشش اس وقت ہوتی ہے جب آپ اوپر جو یہ اپر سٹوری ہے اور اس میں جو فنکشننگ ہے اسے آپ روک دیں، یعنی اس کے کام کو، اس کے چلنے کو، جو یہ جو میٹر خالی چلے جا رہا ہے اسے آپ روک لیں۔ جب یہ آہستہ آہستہ، یہ چونکہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق پریکٹس سے بھی ہے، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی نظر کرم سے۔ جب اللہ پاک کی نظر کرم ہوتی ہے تو پھر یہ جو ہے نا، یہ خام خواہ چلنا یہ چھوڑ دیتا ہے، اور اسی کے خام خواہ چلنے کی ہی وجہ سے انسان تفکرات اور انگزائٹی، ڈپریشن اور ان ساری چیزوں کا سٹریس کا شکار ہوتا ہے۔ تو وہ جو دانا و بینا لوگ ہیں تو وہ اسے خام خواہ چلانے کی بجائے اس کا رخ بھی اپنے من کی طرف کر دیتے ہیں کہ من میں کیا چل رہا ہے، ادھر ادھر غور و فکر کرنے کی بجائے وہ اپنے باطن میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ذریعہ یا میڈیم کیا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے اسی ریزن کا، ذہن کا، اپنے مائنڈ کا میڈیم استعمال کرتے ہیں، اور اسے دائیں بائیں یا قرب و جوار میں جھانکنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے من میں کیا فیلنگز ابھر رہی ہیں۔ اگر ان کے من کے پھول کی اور ان کے من کی کلی چٹک کر پھول بن رہی ہے تو وہ جو خوبصورتی ہے ان کے ذہن کو بھی محویت میں پہنچا دیتی ہے، ان کا ذہن بھی تحیر میں چلا جاتا ہے، ان کے ذہن میں بھی ایک انتہائی دل پذیر احساسات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ آ کے ذہن اور قلب کی یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وننس پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کا ذہن اور دل جو کہ الگ الگ سمتوں میں چل رہا ہوتا ہے، ان کی سمت ایک جاتی ہے، اور سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یکسوئی پیدا کرنا، وننس پیدا کرنا، کنسنٹریشن پیدا کرنا۔ وہ کنسنٹریشن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کا ذہن اور دل جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہوں۔ آپ کا جو ذہن ہے وہ آپ کے دل پہ حکمران نہ ہو، بلکہ آپ کا دل آپ کے ذہن پہ حکمران ہو۔ اگر آپ کا دل آپ کے ذہن پہ حکمران ہوگا تو پھر جو مظاہر فطرت ہے یہ آپ کے تصرف میں اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن آپ کے دل پہ حاکم رہے، غالب رہے، تو پھر یہ آپ کو ساری زندگی تقسیم ہی کیے رکھے گا، ساری زندگی آپ کو بھگائے رکھے گا، یہ آپ کو کبھی بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا، اور ایسی چیزوں کی جستجو میں آپ کی زندگی کو ضائع اور رائگاں کر دے گا جن کا وجود ہی نہیں ہوگا، یعنی ایسی ڈسیپشن کا شکار آپ کا ذہن آپ کو کر دے گا جن کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پیاسا صحرا میں اپنی تشنگی کو دور کرنے کے لیے بار بار سراب کا شکار ہو، یعنی ہر بار اسے تپتی ہوئی ریت پہ کوئی خوشگوار چشمہ یا خوشگوار کوئی نخلستان میں ابھرنے والا کوئی پانی کا کوئی آپ کو وہاں پہ کوئی چشمہ اسے نظر آئے، اور جب وہ قریب پہنچے تو وہاں پہ اسے تپتی ہوئی جو ریت ہے ان کی جو ہے لہریں وہ صرف نظر آئیں۔ تو ذہن کا کام صرف یہی ہے کہ یہ تردد کرائے رکھے گا، ساری زندگی لگائے رکھے گا، اور ایک چیز آپ اس کے سامنے رکھیں گے تو اسے آپ کو تقسیم کر کے دکھائے گا، اور تقسیم در تقسیم آپ کی ذات کو تقسیم کر دے گا، آپ بٹ جائیں گے، یعنی آپ کی اپنی ہستی بٹ جائے گی، آپ کی جو من میں جو کلیت ہے، یہ جو وننس ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کا ذہن کیا ہوگا؟ وہ انتشار کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ذہنی انتشار کا انسان شکار ہوتا ہے تو پھر کسی بھی چیز پہ یکسوئی کرنا، یکسو ہو کے اس پہ غور و فکر کرنا اس کے بس میں ہی نہیں رہتا، بلکہ یوں ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا جو اعصابی نظام ہے، جو نروس سسٹم ہے، وہ بھی انتہائی میگر پور ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی غیر معمولی آواز بھی، کسی چیز کے گرنے کی آواز بھی اسے سنائی دے گی تو وہ یکدم چونک اٹھے گا، بدک اٹھے گا، یہ یعنی اتنا کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے ذہن کو اپنے قلب کے تابع کیے رکھتا ہے تو پھر یہ وننس آپ کو اعصابی طور پہ بھی مضبوط کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ جو اعصابی سسٹم ہے آپ کا، یہ جو نروس سسٹم ہے اتنا سٹرانگ کر دیتی ہے کہ آپ کی اس والز کے ساتھ وہ جو بھی کوئی پریشانی والی یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی خبر آپ تک پہنچے گی تو وہ وہیں پہ اسے ذہن آگے جانے ہی نہیں دے گا، یہ چونکہ آپ کا قلب آپ کے ذہن کو سٹرینگتھن کر دے گا۔ پھر باتیں چونکہ یہ باتیں کسی
چیز کو سمجھانے کے لیے نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میرا اپنا یہ میرا اپنا اظہار ہے. میرا اظہار کیا ہے؟ وہ میرا اظہار میری زندگی ہے. اور میری زندگی کیا ہے؟ زندگی وہ مالک کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے. اور مالک کی جو عطا کی ہوئی یہ نعمت ہے یہ اپنا خود اظہار کر رہی ہے. چونکہ ہر چیز اظہار پہ میل ہے. جو بھی اللہ پاک کی قدرت سے چیز غیب سے چیز الگ ہو کے اس فزیکل ورلڈ میں یا عالمین کے اندر آئیں تو ان کی فطرت میں اظہار کی جو خواہش ہے وہ فطرت کی طرف سے رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے رکھی ہوئی ہے. تو جب بھی کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ اس انداز سے بات چیت کرتا ہے یا کسی بھی قسم کی بات چیت کرتا ہے، وہ خواہ پیار محبت کی ہو، امن کی ہو، سکھ کی ہو، ترقی کی ہو یا پریشانی کی ہو، دقت کی ہو، تکلیف کی ہو، تقسیم کی ہو، نفرت کی ہو، جنگ کی ہو، ہے بنیادی طور پہ وہ اظہار. لیکن یہ ہے کہ وہ اظہار اپنی اظہار کے انداز سے ہی پھر وہاں اس پہ تقسیم پیدا ہو جاتی ہے. اگر پازیٹیو مثبت اظہار ہے تو وہ اس میں پازیٹیوٹی ہوگی، اگر کوئی نیگیٹو ہے تو وہ اس اظہار میں نیگیٹیوٹی ہوگی. یعنی کوئی جنگ و جدل یا اس طرح رولا یا جس طرح ان پیسفلنس کے حوالے سے بات چیت ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نیگیٹو انرجیز سے وابستہ ہے. اور نیگیٹو جو وائبس ہیں وہ سوسائٹی میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو نیگیٹو پارز ہیں، جو آپ یوں کہیں کہ جو شر کی قوتیں ہیں، ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کر اظہار رہا ہے. اب یہ غور و فکر اسی وقت شروع ہوتا ہے جب یہ مولا پاک کا فرمان مبارک سامنے ہو کہ جب آپ ٹھیک ہوں تو آپ خاموش ہوں، اور جب آپ ٹھیک نہ ہوں تو آپ اس پہ اظہار کریں. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو جانچنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا، تولنا پڑے گا. جب یہ تولنا، پرکھنا، جانچنا ہوگا تو اس وقت یہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اظہار تو ہو رہا ہے فطرت کی طرف سے. اب اس اظہار کی جو کمانڈ ہے وہ اللہ پاک نے انسان کے حد میں کسی حد تک دے دی ہے کہ جب اظہار یہ طے ہے کہ اظہار انسان نے کرنا ہے. یا ہر ذی روح چیز، کائنات میں ویسے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ذی روح نہ ہو. کائنات کا ہر ایک باریک سے باریک، لطیف سے لطیف ذرہ بھی پورا باشعور بنایا ہوا ہے مالک کل نے. تو یہ شعوری سطح پہ آپ اس کو اسیس کر رہے ہوں کہ میرا اظہار تو ہو رہا ہے، یہ سپونٹینیس ہے، برجستہ ہے، مالک کی طرف سے ہے. تو اب اس کا اگر کسی حد تک میرے کنٹرول میں مالک نے نظام رکھا ہے تو مجھے پھر چاہیے کہ میں اس پہ کیا کروں. مجھے اس پہ چاہیے کہ میں اس کا رخ پازیٹیوٹی کی طرف رکھوں، نیگیٹیوٹی سے بچوں. اظہار تو ہونا ہی ہے تو اس میں آپ نے تعین کرنا ہے. جب آپ نے یہ تعین کر لیا کہ زندگی کا اظہار میرے من سے ہونا ہے تو آپ اسے نیگیٹو راستے کی طرف، منفی راستے کی طرف، شر کی طرف لے جاؤں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کا رخ، اپنی انرجیز کا رخ، میں ایک واچ مین کے طور پہ رہوں اور میں کوشش کروں کہ میں اس جو بھی انرجی میرے اندر زندگی کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے تو اس کا میں جو اظہار ہے اسے اگر میں تھوڑا سا ٹیمٹ کر کے اس کی ڈائریکشن کو مولڈ کر سکتا ہوں تو مجھے پھر اسے کسی خاردار جگہ کی بجائے، کسی پروحشت مقام کی بجائے مجھے گل و گلزار کی طرف، پھول، ندیاں، ان کی طرف اس کا رخ کر دینا چاہیے. تو وہ جو آپ کا اظہار ہے پھر وہ زندگی آپ میں سے ایک خوبصورتی کی صورت میں حویدہ ہونا شروع ہو جائے گی، اپنا اظہار کرنا شروع کر دے گی. یہ اظہار کرنا شروع کر دے گی. جب یہ تعین ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک آپ کو اس استعداد سے، کیپیبلٹی سے آپ کو نواز دیتا ہے کہ آپ اپنی جو انرجی ہے اس رخ پازیٹیوٹی کی طرف، خیر کی طرف آپ کر دیتے ہیں، مالک کی طرف، الوہیت کی طرف، ڈیوینٹی کی طرف کر دیتے ہیں اور انسانیت نوازی کی طرف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. حوصلے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر سچ آہستہ آہستہ جو رکھا ہوا ہے وہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. اب سچ پہلے بھی ابھر رہا تھا لیکن جب ہمارے ذہن میں ابھر کے اس کی پرچھائیاں پڑتی تھی تو ہمارا ذہن اسے نیگیٹو وے میں استعمال کرنا شروع کر دیتا تھا. اب چونکہ ہمارا ذہن ہمارے قلب کے زیر اثر آ گیا ہے تو جو خیر کے خیالات ہمارے من سے اٹھیں گے ہمارا ذہن اب انہیں نیگیٹو سائڈز کی طرف نہیں پھینک سکے گا. وہ ذہن کے چونکہ اب تابع ہے، اب اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں چلنی. تو جو ذہن جو ہے وہ قلب کے تابع ہو گیا، اب اس کی اپنی مرضی نہیں چلنی. تو اب اس نے کیا کرنا ہے، اب اس نے آپ کے من کے مطابق جو انرجیز ہیں، جو وائبز ہیں، جو سوچنا ہے وہ خیر کی طرف لے جائے گا. جب آپ خیر کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو اپنی غلطی کا احساس سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پہ آپ درست ہیں اور کہاں پہ آپ درست نہیں ہیں. یعنی
وہ اس صورت میں پھر جب آپ درست نہیں ہوں گے تو آپ برملا اظہار کریں گے، اور وہ جو اظہار ہے کہ میں ٹھیک نہیں تھا، وہ آپ کی تکمیلیت کا ایک جز ہے۔ یعنی آپ اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ اب میں تکمیل کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر میں بند کلی ہوں تو اب میں چٹک کر پھول بننے جا رہا ہوں، جب آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت مقصد یہ ہے کہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور جہاں پہ آپ موجود ہیں اپنے قرب و جوار میں، اس کا آپ نے کھلے دل سے اظہار کیا کہ جہاں پہ میں موقف درست نہیں تھا، میں درست نہیں تھا۔ اور اس کے پیچھے یہ بھی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس اظہار کے ذریعے آپ کو زیادہ معزز اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں، یا آپ مہان اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی اپنی گریٹنس کا نہیں۔ آپ کے پس پردہ یہ کوئی ایسے محرکات نہیں ہونے چاہیے آپ کی سوچ کے پیچھے۔ آپ کی سوچ بالکل سمپل کہ جو ہے وہ میں اظہار کر رہا ہوں، یعنی یہ سمپل سا ایک سادہ سا اظہار ہے۔ چونکہ چیزیں میں نے ایسے پرسیو کی ہیں، میری پرسیپشن کے بعد جو نتیجہ کامن سینس نے نکالا وہ یہ نکالا ہے کہ میں درست نہیں تھا۔ تو اب جب میں درست نہیں ہوں، تو جب یہ اپنی غلطی کا میں احساس اظہار کر رہا ہوں، تو بنیادی طور پہ میں اپنے اندر سے ایک جو غلط وائب ہے، یا جو میری ایک رویہ ہے، میں اسے اٹھا کے باہر پھینک رہا ہوں، یعنی اسے میں باہر نکال رہا ہوں، خود سے ریموو کر رہا ہوں، یہ اپنی تطہیر کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس انتہائی خوبصورت پھول ہوں، اور پھول جو ہے نا، پھول کے چاروں طرف کانٹے ہوں، خاردار ہوں، ان خاردار جو جھاڑیاں ان نے پھول کے حسن کو بھی چھپا لیا ہو۔ یعنی آپ کے انسان کے من میں اتنی خوبصورتی ہو تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ دودھ کی آپ کے پاس ایک پیالو، تو کوئی اس میں یہ نہیں چاہے گا کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ڈالے، یا آپ دودھ کے پیالے میں مینگنی ڈال دے، تو وہ کیسا غیر مناسب ہوگا۔ دودھ تمام تر پاکیزگی اور اپنے نور کے باوجود وہ پاک نہیں رہے گا۔ تو انسان کا من بھی اللہ پاک نے پاک پیدا فرمایا، انسان کے متعلق فرمایا کہ ہر انسان کو اسلام کی فطرت پہ بنایا۔ تو یہ اس کے والدین ہیں جو اسے مختلف مذاہب میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان نہیں چاہتا، یعنی جب آپ اپنی خطا کا اظہار کرتے ہیں تو وہ یوں ہے کہ آپ کے من کی جو پاکیزگی ہے اس میں جو غیر خالص اور جو ایک غلط تھاٹ آ گئی تھی، یا جو آپ کے حسن کو بگاڑنے والی کوئی چیز رکھی تھی، آپ نے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ یہ اپنے حسن کو دو اچھا کرنے والی بات ہے، اپنے من کے حسن کو کی خوبصورتی میں اور زیادہ چار چاند لگانے والی بات ہے۔ یعنی آپ اپنے جو آپ کے دل کا نگینہ ہے اسے آپ آبدار بنا رہے ہیں، اس کی روشنی میں زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی جگمگاہٹیں جب آپ اپنی کنفیشن کی طرف جائیں گے، کنفیشن کے ساتھ آپ کے اندر سے جو غلط چیز ہے وہ تو نکل گئی، اس کے بعد جو آپ کے من سے نکلے گا وہ خوشبو کی صورت میں آپ کے خیالات، آپ کے تفکرات لوگوں تک پہنچیں گے، اور جہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اب جو ہے نا، جو میرا قرب و جوار ہے، یا جو میری بلانگنگز ہیں، یا جو میرے ریلیٹیوز ہیں، جہاں پہ میرے تعلق ہیں، تو میری بجائے ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ درست نہیں تھا۔ اب یہ بات آپ کو پھر آپ نے وہاں پہ مولا پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ نے وینٹیج گراؤنڈ ان کو دینا شروع کر دینا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی نظر کرم سے اب آپ بلیسڈ ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور آپ اپنی خامیوں کا اظہار بھی شروع کر دیا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے والا آدمی غلط ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس اظہار کی طرف نہیں جا رہا، تو آپ کی خاموشی اسے بڑے سوبر انداز میں غور و فکر پہ مجبور کر دے گی، کیونکہ ہر انسان اپنے من کے اندرون خانہ نہا خانوں میں کہیں نہ کہیں اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ میں درست ہوں یا میں درست نہیں ہوں۔ اوپر اس کے اس نے اسے چیزوں کے ساتھ ملفوف کر دیا ہوتا ہے، اپنے جھوٹ اور اپنے سچ کو۔ اگر اس کے اندر وہ جھوٹ موجود ہے تو اس پہ اس نے پرتیں لگا دی ہوتی ہیں کہ اپنے جھوٹ سے وہ خود بھی آگاہ نہیں ہونا چاہتا، وہ خود بھی ڈسیپشن کا شکار رہنا چاہتا ہے کہ اپنا جو جھوٹ ہے اس سے وہ خود بھی آنکھیں چرائے رکھے۔ تو جو آپ کا خاموش اظہار ہے، یہ خاموش اظہار انتہائی مؤثر اور زود اثر ہے۔ اب اس سے ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ظاہری طور پہ انا بنی ہوئی ہے، جو سامنے آپ کے قرب و جوار میں ہے، جب آپ اس پہ خاموشی اختیار کر لیں گے، آپ نے ان کو، یعنی انہیں یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط تھے، تو اس کے بعد ان کے اندر خود سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، ذات خود احتسابی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ بات صرف یہ نہیں کہ کسی کو آپ نے انگلی سے پکڑ کے آپ نے کسی منزل پہ پہنچا دینا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کے اندر کوئی بات آپ نے خیر کی، کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی آئیڈیا آپ نے کسی کے اندر انریپ کر دیا، ان کے اندر وہ ڈال دیا۔
ان کے اندر اسے وہ صلاحیت کرنے کے لیے کوئی بھی خیال ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی خوبصورت بات شیئر کی تو وہ خیال اس کے ذہن میں چلا گیا۔ اگر آپ کسی کو خوبصورت کوئی بات بتاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس نے اس کے لاشعور کا حصہ جا کے بننا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی کو ٹوکتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ آپ اس کی اصلاح نہیں چاہ رہے ہوتے، آپ اس کو زیادہ اکسا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نیچرل لا ہے کہ جس چیز کو جتنا زیادہ دبائیں گے وہ اتنی قوت کے ساتھ ابھر کے سامنے آئے گی۔ جب آپ اپنے تعلقات میں کسی کی غلطی پہ حرف گیری کریں گے، اب ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ یعنی کسی کو سچ کو چھپا رہے ہیں، نہیں، یہ حکمت کا استعمال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس خیر سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں اس خیر سے وہ آپ کا جو دوست، آپ کے عزیز و اقارب بھی اس خیر سے آگاہ ہوں، تو اس کے لیے آپ نے حکمتاً ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ کر لیا کہ میں نے منہ پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کی دل آزاری ہو، ان کی زہری انا کو ٹھیس پہنچے۔ یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ خود ایک خیال کی صورت میں ان کے من میں جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ بغیر کسی بات چیت کے اپنے من میں ان کے غور و فکر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جب وہ غور و فکر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہی فکر ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک گھڑی کا فکر 70 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے، چونکہ یہ جو فکر ہے یہ آپ کو آپ کی ذات سے ملا سکتا ہے۔ جب آپ چیزوں کو اس انداز سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے جو رشتے ہیں اس میں مضبوطی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے ساتھ جو رشتوں کے بندھن میں نہیں بھی بندھے ہوئے ان کا بھی دل ہوگا کہ آپ کی صحبت میں آئیں، آپ کے ساتھ تعلق میں رہیں، آپ کے ساتھ رابطے میں واسطے میں رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ بن جائیں گے جہاں پہ انہیں سکھ ملے گا، چین ملے گا، آپ ان کو حکمت کی بات ملے گی۔ تو اس سے آپ کی رشتے نہ صرف ٹوٹنے سے بچ جائیں گے بلکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے رشتوں کو مضبوطی سے باندھنے والے آپ ایک محور کے طور پہ، آپ ایک مرکز کے طور پہ کام کرتے رہیں گے، وہ چیزیں ایوالو کرنا شروع ہو جائیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے حسن، اپنے اندر کے حسن کو دیکھ لیا اور اس حسن کی جھلک آپ نے اپنی غلطی پر اپنے اظہار کے ذریعے کر دی، اور جہاں پہ آپ کی غلطی نہیں تھی، دوسرے کی غلطی تھی، وہاں آپ نے خاموشی اختیار کر کے آپ نے اپنے اندر کے حسن کا اظہار کر دیا۔ تو اچھی چیز جو بھی ہے وہ زیادہ اوور شیڈوئنگ ہوتی ہے، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں، چونکہ اچھی چیز، خیر کی چیز آفاق سے اتری ہوئی ہے، اس میں ابدیت ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جو اچھی چیز نہیں ہے، سچی چیز نہیں ہے، خوبصورت چیز نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس نے ختم کیا ہو جانا ہے کہ عارضی پن تو کیا ہوگا، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے ذہنی وہم ہیں، ہمارے وسوسے ہیں، جنہوں نے غلط چیزوں کی، غلط خواہشات کی اور غلط چیزوں کی پیکر تراشی کر دی، ورنہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کائنات میں ایک سچ، ایک خیر، ایک محبت کے سوا کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں ہے۔ تھینک یو جی۔